کرتے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر، اپنی طلب پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ کے اندر. قال له موسیٰ هل اتبعک، اے خضر علیہ السلام کیا میں آپ کی متابعت میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی معیت میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کس لیے اے موسیٰ، کس لیے رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ کیوں میری مطابعت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ علی ان تعلمنی، اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں، آپ مجھے پڑھائیں، آپ مجھے ٹیچ کریں. اے موسیٰ میں کیا سکھاؤں آپ کو؟ آپ تو خود کلیم اللہ ہیں، آپ پہ اللہ کی کتاب اتری ہے، آپ پہ جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، آپ طور سینہ پہ کلام کرتے ہیں، آپ اس کی تجلی کی آرزو کرتے ہیں، وہ آپ پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، آپ اس کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ اس کے لاڈلے نبیوں میں سے ہیں. میں آپ کو کیا سکھاؤں؟ آپ مجھ سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کلیمی سے آگے کیا منصب ہے؟ نبوت سے آگے کیا علم ہے؟ اے موسیٰ میں کیا سکھاؤں آپ کو؟ مجھ سے کیا چیز طلب کرتے ہو؟ مجھ سے کیا چیز سیکھنا چاہتے ہو؟ نبوت تمہارے پاس ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، کلام اللہ تمہارے پاس ہے، اللہ سے کلام کی سعادت آپ کو نصیب ہے، اس سے بڑھ کے میں کیا عطا کر سکتا ہوں آپ کو؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مما علمت رشدا، میں آپ سے وہ علم خاص آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جو ہدایت کا خاص علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، جو راز و رموز کا، ارشاد کا وہ علم اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو سکھانے میں، لیکن ایک دو مشکلات ہیں اس میں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جی بتائیے وہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، ایک بڑی مشکل تو یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا یا جو کچھ آپ میرے ساتھ رہ کے دیکھیں گے آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے. آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اے موسیٰ آپ اس پہ صبر کر ہی کیسے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کما حق کو معلوم نہیں. اب حضرت موسیٰ یہاں پہ یہ عہد جب کرتے ہیں طلب کے بعد، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ اے خضر علیہ السلام مجھے ساتھ رکھ لیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا. جب یہ بات ہو گئی، جب یہ عہد ہو گیا تو حضرت خضر نے کہا کہ آئیے اب چلتے ہیں. اب اس عہد سے ہمارے لیے جو بنیادی اسباق نکلتے ہیں، ہمارے لیے جو بنیادی ایک سبق نکلتا ہے، وہ تو پہلا وہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اہل اللہ کو تلاش کریں.
اہل اللہ کی تلاش کرنا، اہل اللہ کی جستجو میں چلنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرتبہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کسی بھی مقام کے اوپر آپ فائز ہیں، چاہے کسی بھی درجے کے اوپر آپ فائز ہیں، وہ درجے اپنی جگہ، وہ مقام اپنی جگہ، لیکن جہاں بھی اہل اللہ کو پاؤ، اہل اللہ سے فیض حاصل کرو، اہل اللہ سے فیض حاصل کرو، اکتساب فیض کی آرزو ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقامات وہ کوئی کم نہیں ہے، اور کیا حضرت موسیٰ اپنے غلام سے فرماتے ہیں وہاں سے چلتے ہوئے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین کے متعلق ظاہری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم آ کے ملتے ہیں، وہ مجمع البحرین تھا جس کا حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہاں پہ جا کے ہماری ملاقات ہوگی ان سے۔ لیکن اہل نظر نے، اہل دل نے، اہل تصوف نے کہا کہ مجمع البحرین سے مراد ظاہری طور پر فارس اور روم کا بحر ضرور تھے، جہاں روم اور فارس کے دریا آ کے ملتے ہیں، ان کے سمندر آ کے ملتے ہیں، بظاہر وہ مجمع البحرین تھا، لیکن حقیقت میں مجمع البحرین کیا تھا؟ حقیقت میں مجمع البحرین یہ تھا کہ ایک طرف شریعت کا سمندر ہے، ایک طرف معرفت کا سمندر ہے۔ شریعت کا سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، معرفت کا سمندر حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ایک طرف ظاہر کا سمندر ہے، ایک طرف باطن کا سمندر ہے، ایک طرف اس علم شریعت کا سمندر آ رہا ہے، ایک طرف علم تصوف، علم فقر، علم معرفت کا سمندر آ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں اپنے غلام سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ مجمع البحرین نہ ہو جائے، یعنی موسیٰ اور خضر نہ مل جائیں، شریعت کا سمندر اور معرفت کا سمندر اتصال نہ کر لیں، میں وہاں تک چلتا رہوں گا۔ درجہ کم نہیں ہے، مقام کم نہیں ہے۔ اور ایک اور زاویہ نظر سے اگر آپ اسے دیکھیں تو حضرت موسیٰ پاسبان شریعت تھے اور حضرت خضر رہبر طریقت تھے۔ یہ مجمع البحرین ہے کہ جہاں شریعت اور طریقت اکٹھی ہو جائے اسے مجمع البحرین کہتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کو جب ہم قرآن کی اس اصطلاح کے مطابق دیکھتے ہیں مجمع البحرین، تو آپ کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کے اندر وہ مجمع البحرین کی صفت نظر آئے گی۔ ایک طرف کیا فرماتے ہیں، جائے کہ من رسیدم امکان ہیچ کسرا شہباز لا مکانم ماں جا کجا مگسرا، کہ جس درجے پہ، جس مقام پہ میں پہنچا ہوں، امکان ہیچ کسرا، وہاں کسی کے پہنچنے کی مجال ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ شہباز لا مکانم، میں لا مکان کا شہباز ہوں، مکھیوں کی لا مکان کے اندر کیا جگہ ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، یعنی حضرت سلطان باہو کی ذات گرامی کے اندر صفات موسیٰ بھی موجود ہیں، صفات خضر بھی موجود ہیں۔ یہ مجمع البحرین ہوتا ہے کہ جہاں ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں، جہاں ظاہر اور باطن کے فرق کو مٹا دیا جائے، جہاں ظاہر اور باطن کے فرق کو ختم کر دیا جائے، جہاں علم ظاہر علم باطن کے رموز سے آشنا کر دے، اور جہاں علم باطن علم ظاہر سے متصادم نہ ہو، اس مقام کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ ایسی شریعت جو بندے کو رسمی سجود اور عبادات سے آگے خشوع و خضوع تک، ذوق و سرور تک، سوز و ساز تک نہ لے کے جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے فقہ کا علم پڑھا لیکن تصوف کو اختیار نہ کیا پس تحقیق اس نے فسق کیا۔ ومن تصوف فلم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف اختیار کیا اور شریعت کو ترک کر دیا اس نے زندگی کی راہ اپنائی، گمراہی کی راہ اپنائی۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے شریعت کو اور تصوف کو، فقہ اور تصوف کو اکٹھا کر لیا فقد تحقق، فرمایا اس نے حق ادا کر دیا، کیونکہ وہ مجمع البحرین کی حقیقت کو پا گیا۔ ایک اور مقام پہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ علم باطن مکھن کی مثل ہے اور علم ظاہر دودھ کی مثل ہے۔ خدا کے بندے یاد رکھ کہ بوت بے شیر مسکا، دودھ کے بغیر مکھن کیسے بن سکتا ہے؟ علم ظاہر کے بغیر علم باطن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ تو دوسرا سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہمارا مرتبہ چاہے کوئی بھی ہو، علم کے اندر، دنیا کے اندر، دین کے اندر، جس بھی رتبے پہ ہم فائز ہوں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کریں، ہم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ اور تیسرا سبق اس میں یہ ہے کہ جب کسی ایسے اللہ والے کی صحبت میں ہم پہنچ جائیں تو پھر اس کی عائد کردہ پابندیوں کے اوپر عمل درآمد ہمارے لیے لازم ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ پر دو بنیادی پابندیاں عائد کی۔ ایک انہوں نے یہ پابندی عائد کی کہ آپ صبر سے کام لیں گے، میری حکم عدولی نہیں کریں گے اور مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود اس چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ ان عائد کردہ پابندیوں کے علاوہ اکتساب فیض نہیں کیا جا سکتا۔ تابع فرمان ہونا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک طالب کے اندر 5 اوصاف جمع نہ ہو جائیں، جب تک طالب کے اندر 5 اوصاف جمع نہ ہو جائیں وہ کبھی بھی اپنے مرشد سے اکتساب فیض نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ دوسری بات، اس کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اس کے اندر وفا ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ پانچویں بات، اسے اپنے مرشد کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ ادب، حیا، وفا، غیرت اور فرما برداری، جب تک سالک کے اندر یہ 5 چیزیں مجتمع نہ ہو جائیں تب تک وہ کبھی بھی اپنے مرشد سے اکتساب فیض نہیں کر سکتا، اس سے محروم رہتا ہے۔
ادب نہیں تو بھی محروم رہے گا، حیا نہیں تو بھی محروم رہے گا، وفا نہیں تو بھی محروم رہے گا، غیرت نہیں تو بھی محروم رہے گا، اور فرما برداری نہیں تو بھی محروم رہے گا۔ اور یہی صفات مومن کی ہیں۔ ان صفات کے اوپر عمل درآمد کرنا، اور پھر وہ جو بھی پابندیاں، جو بھی شرائط وہ اپنی طرف سے عائد کرتا ہے ان کو ماننا، ان کے اوپر اسی طرح سے چلنا، یہ لازم ہے طالب کے اوپر، سالک کے اوپر۔ اور چوتھا جو بنیادی سبق آپ کو نظر آئے گا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر، وہ یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے طلب کرنا ضروری ہے، کچھ پانے کے لیے طلب کرنا ضروری ہے، اور پھر طلب کے بعد جس سے طلب کر رہے ہو، جس سے مانگ رہے ہو، جس سے چاہ رہے ہو، جس سے جستجو کر رہے ہو، اس سے عہد کرنا ضروری ہے۔ طلب ہے، عہد نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ عہد ہے، طلب نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے طلب کرتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں، لہذا طلب بھی لازم ہے اور عہد بھی لازم ہے۔ اب طلب اور عہد کے بعد سفر شروع ہوا۔ سفر اس طلب و عہد کا مرحلہ گزرنے کے بعد شروع ہوا۔ اس لیے ہم اگر بطور ایک طالب علم کے، ہم اگر بطور طالب ہدایت کے، ہم اگر بطور طالب معرفت کے اس سے اپنے لیے سبق اخذ کریں تو وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اس سے وہ بنیادی چیز ہمیں اخذ کرنی ہے، اور وہ بنیادی یہی چیزیں ہیں، طلب ہے اور اس کے بعد عہد ہے، اور طلب بھی طلب صادق۔ ہمارے سامنے منزل کا واضح تعین ہونا چاہیے کہ میں کیا طلب کرنے جا رہا ہوں۔ اگر جستجو یا منزل واضح نہیں ہے تو دینے والے کو کیا معلوم کہ اس نے کیا عطا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو لینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ صوفیاء کے ہاں یہ حدیث کے طور پہ مروج ہے کہ طالب الدنیا مخنث، جو اللہ سے دنیا کی طلب کرتا ہے وہ ہجڑا ہے۔ طالب العقبہ مؤنث، جو اللہ سے عقبہ کی طلب کرتا ہے، آخرت کی طلب کرتا ہے، وہ عورت ہے، مؤنث ہے۔ طالب المولا مذکر، جو اللہ سے اللہ کو طلب کرتا ہے وہ مرد ہے۔ جو اللہ سے اللہ کو طلب کرتا ہے وہ مرد ہے۔ ہمیں اس طلب کے لیے اپنے اندر اس معیار کو پیدا کرنا چاہیے، اس خوبی کو پیدا کرنا چاہیے، اس آرزو اور اس جستجو اور اس تمنا کو پیدا کرنا چاہیے جو صرف اور صرف اس خالق حقیقی کے لیے ہو۔ ایک اور بات بھی اس میں بڑی اہم ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک طلب میں صبر نہیں ہوتا، جب تک طلب میں صبر نہیں ہے تو بھی بات نہیں بنتی۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب،
عاشقی کا سفر تو صبر طلب ہے، تمنا بےتاب ہوتی ہے. اسی لیے حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ آپ کی تمنا کی بےتابی آپ کو بے صبری پر مجبور کر دے گی، لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. آپ اصحاب صفہ سے لے کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے تمام صوفیاء کو درجہ بدرجہ مرحلہ وار آپ دیکھتے آئے. تمام صوفیاء نے اکتساب معرفت کے لیے، معرفت کا فیض حاصل کرنے کے لیے کس قدر مشقت کی، کس قدر ریاضت فرمائی، کس قدر محنت کی. تو طلب میں صبر اولین چیز ہے، صبر کے بغیر کام نہیں بنتا. اور جب طلب بھی ہو، صبر بھی ہو، عہد بھی ہو، یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر اس کا بطور طالب مولا کے وہاں پہ وہ سفر شروع ہوتا ہے. پھر وہ مرحلہ آتا ہے جسے بیعت کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں بھی، احادیث کی اصطلاح میں بھی اور تصوف کی اصطلاح میں بھی. اور بیعت کن باتوں کے اوپر کی جاتی ہے؟ کس بات کے اوپر بیعت کی جاتی ہے؟ آپ میں سے میرے وہ ساتھی جنہیں شعباز عارفہ حضرت سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، یا جنہوں نے سلطان الفقر ششم حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا، آپ کی صحبت اختیار کی، یا آج جن لوگوں کو ہمارے مرشد و راہبر جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب کی رفاقت اور صحبت نصیب ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بیعت کن شرائط کے اوپر کی جاتی ہے؟ اور بیعت کے لیے قرآنی معیار کیا ہے بیعت کرنے کا؟ قرآن کریم میں دو طرح کی بیعت بیان کی گئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات سے دو طرح کی بیعت لی تھی. ایک بیعت کا تعلق ان کی فردیت سے تھا، ان کی انفرادیت سے تھا، اور دوسری بیعت کا تعلق ان کے دین کی بقا، ان کے دین کے نفاذ کی جد و جہد سے تھا. لیکن جو بیعت پہلے لی گئی وہ تزکیہ نفس کی بیعت تھی، وہ روحانیت کی بیعت تھی، وہ ان کی انفرادیت کی بیعت تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ کے اندر یہ مومن عورتیں حاضر ہوئیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیا کریں. لیکن بیعت کن شرائط کے اوپر؟ 6 شرائط کے اوپر.
پہلی شرط علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کا شرک نہیں کریں گی۔ سب سے پہلا اقرار توحید کا ہے، جو ہمارے مرشد پاک اپنی بارگاہ میں کرواتے ہیں کہ توبہ ہے شرک سے، توبہ ہے کفر سے۔ ولا یسرقنا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گے۔ تیسری بات ولا یزنینا، فعل بد کا ارتکاب نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے۔ چوتھی بات ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اب اولاد کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرب معاشرے کے اندر ایک جہالت تھی، جسے آج کی اصطلاح میں آپ جہالت قدیمہ کہیں گے۔ رزق کے ڈر سے، مال اسباب کی تنگی کی وجہ سے عورتوں کے حمل گرا دیے جاتے تھے یا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔